الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سفر المظفر کا مہینہ جاری ہے اور اس ماہ کے اندر پوری دنیا کے اہل سنت کے حلقوں میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بہت سارے بزرگان دین کا جہاں پر کے آراس مبارکہ منائے جاتے ہیں، ان میں دو عظیم شخصیات کہ جس کے عرس مبارکہ اہل سنت کی حلقوں میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ایک عظیم شخصیت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جس پر ہم نے اپنی ناقص بساط کے تحت کچھ کلام کیا مختلف پارٹس پر، اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحاج الحافظ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی پر کچھ کلام کرنے کی جسارت کریں گے۔ یقیناً اس سے قبل بھی ہم نے ایک ان کی شخصیت پر تعارفی حوالے سے کلپ بنایا تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری کوئی وقت اور اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس عظیم امام اہل سنت جیسی امام ربانی جیسی عظیم شخصیتوں پر کلام کریں، لیکن فقط اکتساب فیض حاصل کرنے کی نیت سے اور ان بزرگان دین کا جو فیضان ہے، ان کی نظر عنایت ہے، اپنی جانب مبذول کروانے کے مقصود کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ان کا فیضان حاصل کرنے کی نیت سے ان کی ذات گرامی پر کچھ کلام کر کے اپنے گناہ بخشوانے کی نیت سے کچھ ان بزرگان دین کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت ہم جہت شخصیت کے مالک ہیں، جس بھی میدان میں دیکھیے امام اہل سنت کے حوالے سے یقیناً یہ کہنا بجا ہے کہ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کو ہمالہ رضا کا ہے کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ الفاظ بے رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، چھوتا ہے آسمان کو مینار اعظم کا یعنی اٹل پہاڑ ارادہ رضا کا ہے، نقطے عبارتوں سے ابھرتے ہیں خود بخود نقد و نظر پہ ایسا اجارہ رضا کا ہے۔ یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت کی جو ذات گرامی ہے اس کے لیے یہ بھی کہنا بجا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی کہ انہوں نے بہت سارے علوم میں کتابیں لکھی۔ ایک اگر کوئی بندہ کسی فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے تو اس کی مہارت اس کی کتاب سے معلوم ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے نہ صرف دنیوی بلکہ عصری علوم پر سائنٹسٹ کے اعتبار سے بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی ان کی ذات گرامی پہ چند رسائل لکھے اور یہ تسلیم کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو جس فیلڈ کے اعتبار سے اپنے ماہر بندہ دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ ہماری فیلڈ کا سب سے ماہر سیدی اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، اصول قرآن ہو، اور تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، حدیث ہو، اصول حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، منطق ہو، کلام ہو، عربی ہو، فصاحت کے ساتھ جتنے بھی بلاغت کے ساتھ کلام ہو، فنون ہو، ادب ہو، جس بھی فیلڈ میں دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت نے سکے جما دیے ہیں کہ ان کے فکر و نظر کی اصابت اور ان کے علم و فن کا تباہر، ان کے فضل و کمال کی انفرادیت، ان کی شریعت تقوی کا انتظام، ان کی مجدد شرف کی برکت اور برتری، ان کے تجدید و اشاعت کا منصب امامت اور دین و سنت کی فروغ کے لیے ان کے دل عشق و اخلاص پورے عرب اور عجم نے تسلیم کیا ہے۔ اور وقت کے بڑے بڑے حکمران بادشاہ وقت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جب در والا پر جب آتے تھے، ان کے دولت خانے پہ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت ہمارے شان میں بھی جو ہے نا وہ آپ کی قلم اگر چل جائے تو بڑی نوازش ہوگی، لیکن یہ عاشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی عشق رسول کے اندر ہمہ وقت گم رہنے والی عظیم شخصیت، جب بھی قلم چلا تو گویا یوں ہی کہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ امام محمد رضا اپنی ذات میں ہمہ جہت شخص
شخصیت کا نام تھا. امام احمد رضا سنیت کی غیرت کا نام ہے. امام احمد رضا عشق رسول کا وہ چراغ ہے کہ جسے پوری دنیا روشن ہوتی ہے. یقیناً وہ فقط ایک شخصیت نہیں بلکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے. اگر میدان تفسیر میں دیکھیں تو وہ اعلیٰ پائے کے مفسر دکھائی دیتے ہیں, اور تفسیر اور اصول تفسیر کے موضوع پر امام احمد رضا کی درجن بھر کی کتابیں دکھائی دیتی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کی بیضاوی پر ان کا حاشیہ موجود ہے, خازن پر ان کا حاشیہ موجود ہے, معالم التنزیل پر ان کا حاشیہ موجود ہے, در منصور پر ان کا حاشیہ موجود ہے. اور جب میدان حدیث میں دیکھا جائے تو یقیناً علماء اس بات کی شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ محدثین کا وہ کون سا درجہ ہے کہ جس میں سیدی اعلیٰ حضرت کا مقام کو تعین کیا جائے کہ سیدی اعلیٰ حضرت اتنے پایا کے محدث ہیں اپنے وقت کے, اپنے ہم اثر جتنے علماء تھے ان میں آپ کا بہت بڑا علمی مقام تھا, اور حدیث کے فن کے اعتبار سے ان کے بعد آج تک سیدی اعلیٰ حضرت سب سے بڑے محدث دکھائی دیتے ہیں. اگر محدثین کے 5 بڑے جو مقام اور مرتبے دیکھے جائیں, جس طرح سے پہلا اگر محدث کا جو حدیث کی جو فیلڈ ہوتی ہے, میدان اس کا جو پہلا اگر مطلب کوئی زینہ دیکھا جائے اور مقام اور مرتبہ دیکھا جائے تو طالب کا مقام ہوتا ہے کہ جس میں جب بندہ حدیث پڑھنے لگ جائے تو اسے کہا جائے کہ یہ طالب حدیث ہے اور یہ طلب کر رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے. اور پھر اس سے بڑا جو مقام ہوتا ہے وہ شیخ الحدیث ہوتا ہے, محدث ہوتا ہے. وہ بندہ کوئی اگر حدیث پڑھانے والا بن جائے تو پھر اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے. اور تیسرا جب محدثین کی مقام اور مرتبے کو دیکھا جائے تو حافظ الحدیث کا مقام ہے. حافظ الحدیث اسے کہا جائے کہ جسے 1,00,000 احادیث مبارکہ متن کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے, راویوں کے اعتبار سے, جرح اور تعدیل کے اعتبار سے, راویوں کے وصال اور ان کی پیدائش کے اعتبار سے, راویوں کے قوی اور ضعیف حافظے کے اعتبار سے, راویوں کے سکہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے, راویوں کی زندگی پر اعتراضات وارد ہونے کے اعتبار سے, اور ان کے اعتراضات کے جوابات دینے کے اعتبار سے, جو رد بلیغ کرنے کے اعتبار سے 1,00,000 احادیث سند کے اعتبار سے بھی یاد ہو جائیں, اسے حافظ الحدیث کہا جائے. یقیناً امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ آپ سے فیض حاصل کرنے والے جو خلفائے اکبر ہیں وہ بھی حافظ الحدیث کے مقام پر فائز دکھائی دیتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اگر مقام دیکھا جائے تو پھر حجت الحدیث کا مقام دکھائی دیتا ہے, اور اس سے بڑا اگر مطلب کوئی مقام اور مرتبہ حدیث کا دیکھا جائے تو پھر حاکم حدیث کا ہوتا ہے. مجتہدین اربعہ جو تھے, امام اعظم جیسی شخصیت, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ عظیم ترین شخصیت ہے. یقیناً وہ تو اس مقام پر فائز ہیں, لیکن ان سے فیض حاصل کرنے والی یہ شخصیت بھی کسی کم درجے کی نہیں ہے, اور اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد ہیں, اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں. اور یہ حجت الحدیث سے بھی بڑا مقام جو ائمہ کو موجود ہے, ان کا فیضان ان کو نصیب ہوا. اور یقیناً یہ طالب کے مقام اور مرتبے سے بڑے ہیں, یہ شیخ الحدیث کے مقام اور مرتبے سے بڑے ہیں, یہاں تک کہ حافظ الحدیث کے مقام سے بڑھ کر یہ حجت الحدیث کے مقام پر دکھائی دیتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا جس بھی اگر فیلڈ کے اندر ہم دیکھ لیں مقام اور مرتبہ, اگر میدان حدیث اور اصول حدیث پر دیکھا جائے تو آپ کی 54 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ 60 کے قریب آپ کی تصانیف جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں. یقین مانیے ایک کتاب لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کسی ایک کوئی فیلڈ کے اندر جو بندہ ماہر ہو, تو سیدی اعلیٰ حضرت نے حدیث کے حوالے سے اگر کوئی سوال آتا تو سینکڑوں حدیث آپ پیش کر دیتے تھے دلیلوں کے اعتبار سے. جب کوئی استفتاء آتا, سوال آتا کہ حضرت اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو سیدی اعلیٰ حضرت وہاں پر حدیثوں کے انبار لگا دیتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت کے حدیث اور اصول حدیث پر جو 60 کے قریب جو کتابیں ہیں, آپ کا بخاری پر حاشیہ موجود ہے, مسلم شریف پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, ترمذی پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, نسائی پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, ابن ماجہ پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, مسند امام احمد بن حنبل پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, مسند امام اعظم پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, دلائل النبوہ امام بہقی پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, دلائل النبوہ امام نعیم پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, امام موطا امام محمد پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, موطا امام مالک پر آپ کا حاشیہ موجود ہے. 60 کے قریب آپ نے حدیث اور اصول حدیث پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں. تو حدیث کے مقام اور مرتبے میں بھی آپ کا مقام بہت بڑا بلند دکھائی دیتا ہے. عقائد اور کلام کے میدان میں شرح عقائد پڑھانے والے یقیناً جانتے ہوں گے کہ عقائد اور کلام کے میدان میں سیدی اعلیٰ حضرت 50 سے زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں. تبھی تو جب آپ کا قرآن کنز الایمان ترجمہ, دیگر
तराजिम के साथ अगर देखते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि दीगर जैसे तर्जमे करने वाले कुरान, चाहे आप कुरान दीगर जिसका भी तर्जमा उठा लें, चाहे वो सर सैयद अहमद का तर्जमा हो, महमूदुल हसन देवबंदी का तर्जमा हो, मौलाना अशरफ अली थानवी का तर्जमा हो, अब्दुल माजिद दरिया आबादी जो उर्दू का बहुत बड़ा अदीब अरीब और राइटर जिसे कहा जाए उसका तर्जमा उठा लें, आप डिप्टी नज़ीर का तर्जमा उठा लें, फतेह मोहम्मद जालंधरी का तर्जमा उठा लें, सारे तर्जमे एक तरफ रख लें, कंजुल ईमान सैयदी आला हज़रत का किया हुआ तर्जमा एक तरफ रख लें, यकीनन आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिसालत बाप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा के लिए किन बाअदब अल्फाजों की जरूरत है और इन्होंने किस तरह से पेश किया है, और दूसरे जो तर्जमा करने वाले लोग हैं उन्होंने किस तरह से वहां पर खता खाई है। फकत एक दो चंद आपके सामने मैं मिसालें कुरान करीम की रखता हूं। अब्दुल रज़ाक बथरालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, माजी करीम में इनका इंतकाल हुआ, अहले सुन्नत की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत गुजरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ार पर भी रहमत और रिज़वान की बारिश नाजिल फरमाए। उन्होंने एक कंजुल ईमान के कुरान पर जो है एक मौजू लिखा कि तस्कीनुल जिनान फी मासिन कंजुल ईमान, इस तर्जमा का तकाबुल किया। एक आयत जैसे सूरह फतह की है कि इन्ना फतहना लका फतहुन मुबीन लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, इसका तर्जमा अगर दीगर तर्जमा करने वालों को अगर देखें तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने क्या तर्जमा किया, और सैयदी आला हज़रत का उसी मकाम से जब तर्जमा देखते हैं तो अदब रसूल का पता चलता है। किसी ने तो तर्जमा किया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी को खताकार लिखा, किसी ने गुनहगार लिखा। यकीनन आप कुरान करीम के इनके तराजिम उठा के देख लीजिए, फतेह मोहम्मद का तर्जमा देखिए, उन्होंने तर्जमा लिखा कि ताकि खुदा तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। क्या नबी गुनाहगार हो सकता है? यकीनन नहीं। हमारा और बल्कि आलम इस्लाम का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है कि इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमुना अनिल खताई अनिल सगीरती वल कबीरती मिन क़ब्लिल नबुव्वा वल बादिल नबुव्वा, कि अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक होते हैं, छोटे गुनाहों से भी पाक होते हैं, बड़े गुनाहों से भी पाक होते हैं, नबुव्वत से कबल भी गुनाहों से मासूम है, नबुव्वत के बाद यानी इज़हार नबुव्वत के बाद भी तमाम अंबिया खताओं और लग़्ज़िशों और गुनाहों से पाक होते हैं। लेकिन सूरह फतह की इस आयत की तर्जमे को जब सैयदी आला हज़रत ने लिखा और दीगर ने लिखा, जब तकाबुल किया जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सैयदी आला हज़रत ने किस तरह से अकायद को मलहूज रखा। कि किसी ने तो तर्जमा महमूदुल हसन ने तर्जमा किया, ताकि माफ करे तुझको अल्लाह जो आगे हुए तेरे गुनाह और जो पीछे रहे माज़अल्लाह, यानी ऐलान नबुव्वत से पहले और बाद में भी, क्या कुरान करीम के नाजिल हो जाने के बाद, ऐलान नबुव्वत के बाद भी नबी खतावार, अंदाजा कीजिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और अशरफ अली थानवी साहब ने इसका तर्जुमा क्या किया कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी सब अगली पिछली खताएं माफ कर दे माज़अल्लाह, कि क्या नबी खताकार है कि अगली और पिछली खताएं बख्श दे। तो किसी ने अब्दुल माजिद दरियाबादी, जिसको उर्दू का अदीब बड़ा राइटर कहा जाए, उसने भी खता खाई, उसने लिखा कि ताकि अल्लाह आपकी सब अगली पिछली खताएं माफ कर दे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन जब इश्क व मोहब्बत आला हज़रत सैयदी आला हज़रत का तर्जुमा कंजुल ईमान इसी आयत का देखा जाए तो आपने लिखा कि इसका तर्जुमा तो यह है कि हुजूर को जो रोशन फतह नसीब हुई, ये कैसी रोशन फतह है कि हुजूर को गुनाहगार खताकार कोई लिख रहा है, ऐलान नबुव्वत से पहले भी लिख रहा है, ऐलान नबुव्वत के बाद भी लिख रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए सैयदी आला हज़रत के कलम पर, उनकी अदब और उनके इश्क रसूल पर, कि आपने इसका तर्जुमा किया कि ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। इस मकाम पर सैयदी आला हज़रत ने गुनाहों की निस्बत नबी करीम की तरफ नहीं की, बल्कि यह तर्जमा नहीं किया कि तुम्हारे अगले पिछले गुनाह बख्श दे, लेकिन दूसरे हज़रात ने नबी करीम को माज़अल्लाह गुनाहगार ठहराते हुए यह तर्जमा किया है। इसी तरह से सैयदी आला हज़रत ने कहा कि तुम्हारे सबब से, यहाँ पर सबब का जो है ना वो सैयदी आला ने तर्जमा, किसी ने कहा कि इन्होंने इश्क व मोहब्बत में अपनी तरफ से इख्तिरा किया, यानी इजाफा किया, इजाद किया है। लेकिन यकीन मानिए जब आप किताब पढ़ेंगे तस्कीनुल जनान फी मासिन कंजुल ईमान, जब ये आप किताब पढ़ेंगे तो इसके अंदर इसके दलाइल मौजूद हैं कि सैयदी आला हज़रत फ़कत यकीनन इश्क व मोहब्बत अदब रसूल को मलूज रखा है, लेकिन फ़न के एतबार से भी, अरबी लुग़त और सरफ़ और नहव और हुसूल और अदब और फ़नून के एतबार से भी सैयदी आला हज़रत ने जो तर्जमा किया वो तर्जमा दुरुस्त है। इसी तरह से सूरह तहरीम की आयत नंबर 12, अब दीगर के तराजिम उठा लीजिए, व मरियम मबनता इमरान अलती आसनत फरजहा, किसी ने तो उसका तर्जमा यह किया कि वो खातून जो हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अय्याम मखसूसा से पाक रखा, और वो पाकीज़ा खातून, वो ताहिरा तय्यबा जन्नती खातून जो हज़रत एक नबी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम की वालदा, इतनी अजीम शख्सियत, उसके बारे में दीगर ने इस कुरान की आयत का तर्जुमा क्या किया, किसी ने तो लिखा कि इमरान की बेटी मरियम ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। आप खुद गौर फरमाइए कि शर्मगाह, गैरत वाला, अदब वाला अल्फाज
یقیناً نہیں ہے۔ اور کسی نے تو اس کا ترجمہ کیا کہ کسی عمران کی بیٹی مریم نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، معاذ اللہ۔ کس طرح کے مطلب بے ادب الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ باپ کو باپ ابا جی کہنا بھی درست ہے، اگر یہی رشتہ ماں کا خصم یا ماں کا شوہر کہا جائے تو رشتہ تو وہی ہے، لیکن ادب سے گری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ یقیناً معنی اور مفہوم اپنی جگہ پر ہے، لیکن ادب کو ملحوظ رکھنا یہی کمال ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم ادب سے چلتا تھا اور گستاخ رسول کے لیے شدت سے چلتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کا جب ترجمہ کیا تو کتنا خوبصورت الفاظ اردو کے اندر دیا۔ آپ نے لکھا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ کمال دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا۔ اچھا، میں اگر بہت ساری کسی نے تو قرآن کریم کی مطلب وہ آیت کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے، کسی نے لکھا کہ مذاق کرتا ہے، کسی نے لکھا ٹھٹھا کرتا ہے۔ اس طرح سے جو نا وہ جو شان الہی کے لائق الفاظ نہیں تھے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق الفاظ نہیں تھے، تو انہوں نے قرآن کی آیتوں میں ایسے ترجمے لیے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کے اسی مقام سے جب ترجمہ اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے وہ ادب الفاظ ملتے ہیں کہ مطلب اس کی اگر تفسیر میں دیکھا جائے، لغت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ الفاظ واقعی بہتر سے بہتر، دیگر الفاظوں کی نسبت بہتر سے بہتر دکھائی دیتا ہے۔ اگر بسم اللہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے تو کسی نے تو کہا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو دیکھیے کہ انہوں نے شروع لفظ سے شروع کیا، اللہ کے نام سے کہاں شروع کیا ہے۔ لیکن اگر وسیع مقام سے سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھا جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ یقیناً یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اور کسی نے تو لکھا شروع کرتا ہوں، تو وہاں پر اگر عورت پڑھے گی تو پھر وہ کرتی ہوں کا لفظ استعمال کرے گی، لکھا وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کرتا ہوں، تو کرتا ہوں کرے گا یا کرتی ہوں کرے گا۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کا بسم اللہ کا ترجمہ اٹھا لیجئے، ایسی درجن کیا، اگر میں آپ کو سینکڑوں آیات مقدسہ کی مثال دوں، کنز الایمان جو حضرت عبد الرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر تراجم جو قرآن کے ترجمے کرنے والے سے جو تقابل کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دیگر جب کنز الایمان قرآن کے ترجمے کی بھی اگر فیلڈ اور میدان ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دکھایا ہے۔ وقت یقیناً ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی فیلڈ کے اندر ہم جو ہے نا وہ تفصیل سے بیان کریں۔ میں اگلے انشاءاللہ کلپ کے اندر کوشش کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نہ صرف ان دینی علوم بلکہ عصری علوم سائنس کے اعتبار سے بھی آپ نے جس جو فیلڈ ہے، چاہے وہ ستاروں کی ہو، علم فلکیات ہو، سائنس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھ ہو، گریک ہو اور علم جفر ہو، بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر بے شمار کتاب لکھی ہیں اور اپنا قلم جو ہے نا وہ چلایا ہے۔ یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت کا فیضان ہمیں جاری فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ کتب کہ آپ نے جو تحریر فرمائی ہے ہر فیلڈ میں، اس کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔